منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1972 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 150 سے ہوتا ہے، 7/150۔ سابقہ اتوار کو بارش کی وجہ سے باقاعدہ درس نہیں ہوا تھا۔ جو احباب جمع ہو گئے تھے تو ہم نے وہ سوال جواب کی ایک نجی مجلس منعقد کر لی تھی، اس لیے جو احباب پچھلی دفعہ تشریف نہیں لائے تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ درمیان میں ایک درس سے وہ محروم رہ گئے۔ درس کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جو اتوار تھا وہاں ختم کیا تھا۔ 150 سے داستان بنی اسرائیل مسلسل چلی آ رہی ہے۔ مقام وہ آ گیا تھا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے قوم سے الگ ہوئے تو بس انہوں نے ادھر منہ موڑا اور یہ پھر اپنی اسی ہوئے غلامی کے اندر لوٹ گئے۔ راستے میں تو انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہہ دیا تھا جب ایک بستی سے گزرے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دیجیے، تو وہاں تو بات خیر چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اب جو وہ گئے ہیں تو اس کے بعد وہ سامری تو موجود ہوتے ہیں، ہمیشہ داستہ گو جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ اسی لیے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مذہب بھی اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم میں سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کے ذہن میں اپنا مشن ہوتا ہے۔ وہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ امت میں تفرقہ ڈالنے، انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیتے ہیں۔ سامری یہ تھا اس قوم کے اندر، ہر قوم میں سامری ہوتے، اور پھر سامری کی بات قرآن نے یہ بتائی تھی کہ وہ اپنی گرہ سے پیسہ بھی نہیں خرچ کرتا، بڑا کاریگر ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ اس نے اسی قوم سے زیورات لیے اور انہیں ایک معبود بنا دیا۔ لڑائی تھی آپ لئی ہونی نے بچوں نے پہ، یہ سارے سامری پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ ذریعہ معاش نہیں ہوتا، اسی سے لیتے ہیں یہ سب۔ بہرحال یہاں بات شروع ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ کیا بات ہے قرآن کی اور ایک نبی کی خصوصیت، تشریف لاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس رسول نے اس قدر جان کھپائی ہو ان کے پیچھے، اتنی تربیت کی ہو ان کی، وہاں کی غلامی کے استبداد سے نجات دلا کے یہاں لائے ہوں، دن رات توحید توحید کی پکار وہاں ہوتی ہو، وہ جو آ کے وہاں دیکھیں کہ قوم نے ایک اور معبود تجویز کر لیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ دو لفظ ہیں اور اس میں ساری سیرت جھلک آتی ہے، ایک رسول کی اور ایک صحیح اور سچے قائد کی۔ غضبان اسفا، غصہ، بڑا سخت غصہ، کتنی عمر تھا، غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن غصہ کس قسم کا غصہ آیا، ان دو لفظوں کا ترجمہ کیا کیا جائے۔ کبھی ماں کو دیکھا ہے جو بچے کو تھپڑ مارتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس بچے کے جسم پہ اس تھپڑ کی بار کم ہوتی ہے، ماں کے کلیجے پہ وہ زیادہ لگتا ہے جا کے۔ مارنا پڑتا بھی ہے ماں کو، لیکن اس کے ساتھ ہی جو خود ماں کو گزرتی ہے، بچے کی کسی حرکت پہ غصہ آتا ہے، اس کی تربیت مقصود ہوتی ہے، اس کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے کبھی سختی سے ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی کوئی تھپڑ بھی رسید کرنا پڑتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کا تھپڑ جو ہے
اس میں یہ چیز ہوتی ہے غضبان اسفن. ورنہ سائیکالوجی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دو قسم کے الگ جذبات اکٹھے نہیں ہوتے. غصہ کسی کے خلاف اور تعصب اس کے ساتھ، یہ متضاد جذبات ہیں. غصہ ہے تو اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، انتقام ہونا چاہیے، کینہ ہونا چاہیے، جان سے مار دیا گا. یہ ہوتا ہے. جتنا وقت غصہ ہوتا ہے اس وقت میں آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ ایک چیز سائیکالوجی ماں کی بھی ہوتی ہے. دراصل وہ غصہ جو ہوتا ہے وہ غصہ نہیں ہوتا جو عام کسی دوسرے شخص کو دشمن کے خلاف غصہ آتا ہے. یہ تربیت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تعصب، یہ چیز کہ ہائے ہائے کیا کر دیا تم نے، اور غصہ بھی ساتھ اس کے کہ کیوں کر دیا تم نے. ایک رسول، ایک سچا صحیح مسلم بڑا ہی مشفق ہوتا ہے، بڑا ہی ہمدرد ہوتا ہے. قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ دیا، خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو یوں نظر آتا ہے کہ تو ان کے پیچھے اپنی جان بھلا لے گا کہ یہ کیوں سیدھے راستے پہ نہیں آتے. سیدھے راستے پہ وہ نہیں آتے، جان بھلا لے گا تو اپنی طرح. یہ جو ہے کہ وہ دوسرے اگر سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو یہ جان بھلا لیں. جس قوم کو یہ قائد مل جائے عزیزان من، اس قسم کا تربیت دینے والا، تعلیم دینے والا، اصلاح کرنے والا مل جائے، وہ قوم صحیح راستے پہ آ جاتی ہے. تھپڑ مارے تو اپنے کلیجے پہ اس کا داغ زیادہ پڑے. غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، جو تم نے میرے بعد کیا ہے. ابھی ذرا میں ادھر گیا تھا، میں نے منہ موڑا تھا، میری پیٹھ پہ جو کچھ تم نے یہ کیا ہے کس قدر برا ہے جو کچھ تم نے یہ کیا. اعجلتم امر ربکم، تو کیا تم خدا کے غضب کو آوازیں دے دے کے بلاتے تھے؟ کتنی جلدی پڑ گئی تھی تمہیں. وہ ڈانٹ ہوتی ہے، تینو موت کہے، تینو گر کی آوے، یہ چیز تھی کہ غضب و خداوندی تو آنا تھا. ارے اس کے وقت کے اوپر اسے آنے دیتے. اتنی بھی اجلت تمہیں کیا تھی کہ بلا کے گھر اور اس کا اپنا ستیہ ناش تم نے کیا. بڑی جلدی تم نے کی، اس کے بڑی اجلت تھی تمہیں اس معاملے کے اندر کا. کہیں دور نہ ہو جائے ہماری تباہی میں. آپ دیکھیں کتنا نیچرل ہے یہ طریق جو قرآن بتا رہا ہے، ایک ہمدرد مشفق ناصح کا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ اس زمانے میں تعلیم جو تھی یہ تختیاں ہوتی تھی کلے کی، مٹی کی، ان کے اوپر یا ان کو مرتسم کر لیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، یا اس میں گیلی مٹی کے اندر قلم سے گاڑ لیا جاتا تھا. بہرحال وہ الواح ان کے پاس تھی. یہ الواح اب آثار قدیمہ کے جو حفریات ہیں، خدائیوں سے جو نکل رہے ہیں، ان میں یہ الواح اس زمانے کی نکل رہی ہیں. اس دور میں اس طرح سے محفوظ رکھتے تھے تحریر کو. الواح کو ایک طرف رکھ دیا ہوا، اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، سب سے پہلا غصہ تو بھائی پر آیا. یاد رکھیے یہ بھائی بھی نبی ہے. پہلا غصہ تو بھائی پہ آیا، سر سے پکڑ لی، کھینچا اپنی طرف. یہ ہے وہ غضبان کی صورت جو ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تعلق صرف امت کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بھائی ہونے کا بھی تعلق ہے. اس طرح حق پہنچتا ہے. یہ کیا، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں یہ کہا ہے، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے امی جائے. ابن ام کو عام طور پہ کہا کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ ان کے والد باپ نہیں تھے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کہا ہے قرآن نے عیسیٰ ابن مریم، تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سیمیٹک اقوام کے اندر یہ انداز تھا ان کے ہاں کا کہ ماں اور باپ میں سے جو زیادہ شہرت یافتہ ہوتا تھا وہ ان کی نسبت اولاد کی اس کی طرف کی جاتی تھی.
یہاں قرآن کریم نے، یہاں اس بھائی نے حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے یہ نہیں کہا میرے بھائی، بات کچھ اور کیا نہیں تھی، رشتہ بہت گہرا اس کے ساتھ بتانا تھا، اور گہرا رشتہ جو ہے بھائی کی بجائے ماں جایا جو ہے نا، اب تو ماں جایا کہنے والی بہنیں بھی نہیں ملتی، میری امڑی تک جایا، پوچھو نہ اس کے اندر کیا بات ہوتی تھی، ہائے وہ بہنیں کہاں سے لائی، وہ میری امڑی تک آیا، کیا کہہ گیا تھا کوئی شخص۔ تقسیم کے زمانے میں جو ہماری بچیاں راستے میں ان درندوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، ایک پنجابی میں کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ میری چنی لیوا کتیرا وہ میری امڑی دے جایا۔ کیا مقام آ جاتے ہیں، کہا ہے میری امڑی دے جائے، آہا ہا، قربان جائیں یہ انبیاء کی باتیں، اور خدا ہو اس قرآن کی اس بات کے اوپر، کہاں کیا چیز لاتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان میں یہ انداز تھا، وہ نسبت کیا کرتے تھے، اگر ماں زیادہ معاشرے کے اندر شہرت کی، عزت کی، مقام بلند کی مالک ہے، ماں کی طرف نسبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیے باپ کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا، کہیں ذکر نہیں آتا، پہلے دن ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ یہی بنی اسرائیل تھے، یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر مقام بلند رکھتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی مقام قرآن خود بتا رہا ہے کتنا بلند مقام تھا، اور یہ چیز تو سیمیٹک ریس میں تو یہ معمول تھا۔ خود ہمارے ہاں بھی گاؤں کی زندگیاں جو تھی، جن میں ابھی متعین نسبتیں مشکل ہو جاتی تھی، اگر کوئی ہے اس دور کے گاؤں کے رہنے والے، اب میرے سامنے بزرگ تو کچھ بیٹھے ہیں، انہیں معلوم ہوگا، گاؤں میں کسی لڑکے کے متعلق کچھ بتانا ہوتا تھا نا، ایک بار گانا گیا نا، کیڑا گانا وہ بھاگنا نہ پوچھو وہ، یہ نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ بن باپ کا ہوتا تھا، فاطمہ کا منڈا، اور اپنی کیا گانا منڈا کی نہ وہ جو آیا ہے جاتی، گاؤں میں تو ہمارے یہاں نام نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے گاؤں میں ہمارے یہاں انداز ہی یہ ہوتا تھا، وہ ماؤں سے تعارف زیادہ ہوتا تھا، مردوں کی نسبت یہ انداز تھا، یہ انداز یہ سیمیٹک ریس میں معمول تھا اس کی۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے یہاں ابن کہا ہے، ایک تو وہ انداز جو تھا سیمیٹک ریس میں معمول تھا، اور دوسرے جو میں نے عرض کیا مقام وہ تھا بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں امی بجائے کہنا چاہیے سی ہو سکے میرے امی دیا جایا کہ آئے بھی آ کچھ تو نہ کرتے ہوں دشمن بھی ہسن میرے ہوتے ہیں۔ الا تشمت بالاعداء ولا تجیم القوم الظالمین، مجھے اسی قوم میں سے شمار تو نہ کر دے، یہ تو نہ کر کہ دشمن ہنسے اس بات کے اوپر۔ میں یہاں اکیلا تھا، قوم پورا یہ جتھا تھا، کمزور تھا، بکھری ہوئی تھی، اس سامری نے جذبات کو اتنا ان کے برانگیختہ کر دیا تھا کہ بے حد مشتعل ہو چکے تھے۔ یہاں تو یہی بات کہی، لیکن عزیزان من جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے وہ وجہ بتا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی اہم بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہی وہی بات ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ تھا، یہ سورہ
ताहा में 20/94, 20/94। जवाब देखिए, उन्होंने वो शिर्क के एक मूर्ति बनाई है, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा और जुर्म दीन में क्या हो सकता है? नबी मौजूद है, आप देखिए कि वो इसमें अपनी माजरत क्या पेश करते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने ये कुछ क्यों होने दिया। और से सुनिए अजीजा ने मन, यहां भी वही लफ्ज है, काला यब्न उम्मा, वही ला ताखुज़ बिलहियती वला बिरासी। कहा बात ये थी, इन्नी खशी तो हो सकता था कि मैं जबरदस्ती भी इसमें करता, हो सकता था कि एक ग्रोह मेरे साथ हो जाता, मुमकिन था ये, लेकिन मैं डरा अंत कूला कि तू वापस आके मुझे ये कहेगा हर रखता बहना बनी इसराइल, तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया। इसलिए मैंने कहा कि कुछ वक्त के लिए अगर ये इस जहालत में इसकी पूजा करते हैं, ये शिर्क जो था इस किस्म का आर्जी, ये जहालत पर मबनी था, इसकी इस्लाह हो सकती थी। लेकिन अगर इनमें तफरका पैदा हो जाता, उस तफरके जो अंजाम और अवाकिब थे वो बड़े ही मुजर्रत रसां थे। मैंने दोनों सिचुएशन में, दोनों चीजों के अंदर मैंने मवाजना किया और मैंने ये सोचा कि ये जो सूरत हाल है इसे कुछ वक्त के लिए बेशक कंटिन्यू कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें नुकसान रसा नहीं है, जहालत है ये। लेकिन कौम में अगर तफरका पैदा हो गया, अगर इनमें फिरके बन गए इस इशू के ऊपर, तो तू ही आके मुझे कहेगा कि तूने जल्दी की, वलम तरक़ुब क़ौली, इंतजार भी ना किया कि मैं आके ये कहूं, मैंने इसलिए ये होने दिया है। अजीज़ान अमान, यूं ही ना आगे गुजर जाइए, ये जवाब देने वाला खुदा का खुद रसूल है, जिसे जवाब दिया जाता है वो रसूल है, ये जवाब देता है, वो सुन के मुतमईन हो जाते हैं, ठीक किया। तफरका न पैदा हो जाए, और ये है वो चीज जो मैंने कहा था कि इतनी अहम है कि दर्स का एक मौजू क्या, उम्र भर इसके ऊपर दर्स देते रहे फिर भी वो कम है। ये बातें जिसका जस्ता अक्सर आ गई हैं, आती रहती हैं, कि मैं समझता हूं कि कितनी बारी क्यों ना आए, ये दीन का असलुल उसूल है। अब जो बात सामने आ गई है तो जरा मुझे तफसील से कह लेने दीजिए, इसलिए भी कि अब उम्र के तकाजे से ऐसा मालूम होता है कि शायद ये इसके बाद फिर नए सिरे से दर्स की बारी तो नहीं आएगी, दूसरी बार जो हमने अब भी शुरू कर रखा है ना, लेकिन अब जो आ गई है ये सामने चीज, तो बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। और अभी मैं अर्ज करूंगा अजीज़ान मन, कुरान करीम की आयत मेरे सामने है, पहले ये सुन लीजिए और आखिर में जब कुरान की आयत आए तो आप देख लीजिएगा कि मैंने ये क्या किया है। जिस कौम में, जिस उम्मत के अंदर फिरके हों, उसमें इस्लाम नहीं होता। ये 4 लफ्ज़ लिख रखिए गए। इस्लाम आया ही वहदत पैदा करने के लिए था, इंसानों के इख्तलाफात को मिटाकर उनमें वहदत पैदा करने के लिए। मुंतहा इसका था पूरी आलमगीर इंसानियत के अंदर वहदत पैदा करना। कान नासो उम्मतन वाहिदा, ये है मुंतहा उसका। वो ईमान के इश्तराक से, नजरिए के इश्तराक से, जिसे आइडियोलॉजी अब कहा जाता है, इसके इश्तराक से कलूब और निगाह में हम आहंगी पैदा करके
وحدت پیدا کرنا چاہتا ہے عالمگیر انسانیت کے اندر، منتہا یہ ہے، اور اس کے لیے ابتدا کرتا ہے اپنے پروگرام کی ایک امت کی تشکیل سے۔ اگر اس امت کے اندر وحدت نہ رہے وہ منتہا تک کیا پہنچے گی؟ دین کا پروگرام فیل ہو گیا، جسے کہا ہے نا میں نے کہ اس میں اسلام نہیں رہتا، وہ یہ ہے کہ دین کا ایک مقصد ہے، اسلام کا ایک منتہا ہے، وہ مطلوب ہے ایک اس کا، وہ یوں ہی یہ چیز نہیں انفرادی طور پہ میں نے کچھ مان لیا اس نے کچھ کر لیا، وہ ایک منظم پروگرام دیتا ہے، اور پروگرام ہے وحدت۔ یہ خدا کو ایک ماننا یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ وہ خدا کی توحید سے وحدت پیدا کرتا ہے۔ خدا کی توحید کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، آپ نے بھی کہہ دیا اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد دونوں الگ الگ فرقوں سے متعلق ہو گئے۔ یہ اللہ ایک نہیں رہتا اس طرح۔ اللہ ایک، اللہ کے ساتھ نسبت ہی ہماری اس کے قوانین اور احکام اور اصول و اقدار اور اس کی کتاب سے ہے۔ اللہ ایک کے معنی یہ ہے کہ جو بھی یہ کہنے والے ہیں وہ اس کے اس ضابطۂ حیات کو اپنی زندگی کا منتہا قرار دیں گے۔ میں نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا، اس اشتراک سے ہم ایک ہو گئے۔ یہ ہے ذہنی وحدت، فکری وحدت۔ میں بھی وہی تسلیم کرتا ہوں، آپ بھی وہی تسلیم کرتے ہیں، فکری وحدت ہے۔ یہ فکری وحدت ابھی عمل میں نہیں آئی، یہ عمل میں آتی ہے رسول کی نسبت سے۔ جب یہ فکری وحدت والے ایک رسول کی امت اپنے آپ کو بناتے ہیں تو پھر یہ ایک متحدہ امت وجود میں آ جاتی ہے، قوم بن جاتی ہے۔ رسول کی نسبت کے بغیر قوم عملاً نہیں بنتی، اور نہ نظری طور پہ، ذہنی طور پہ، عقیدے کے طور پہ اگر اس چیز کو مانا جائے تو عملاً اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ عملاً وہ قوم ایک قوم بنتی ہے رسول کی نسبت سے۔ ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پہلے انبیاء بنی اسرائیل جتنے ہیں سب کو مانتا ہے۔ ان کی تو جسے بائبل کہتے ہیں اس بائبل میں ان کا اپنا انجیل کا حصہ تو تھوڑا سا ہے۔ وہ پہلے انبیاء صاحبہ کی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جسے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ان کی انجیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ گاسپل یا بائبل کہتا ہے تو دونوں مجموعوں میں کہتا ہے، وہ مان رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہودی میں اور عیسائی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، عیسائی انہیں نبی مانتا ہے۔ ایک عیسائی وہ سب کچھ مانتا ہے جو یہودی مانتا ہے، لیکن اس چیز کے ساتھ کہ اس نے ایک اور نبی کو نبی تسلیم کیا، الگ امت بن گیا، الگ قوم بن گیا۔ اور ایک عیسائی جب مسلمان ہوتا ہے تو ہم مسلمان تو قرآن کی روح سے، قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام کو تم خدا کے سچے رسول مانو، اور اس انداز سے مانو تمہیں انہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں تفریق ہی نہیں کرتے۔ آپ سوچئے اس انداز سے ان کو ماننا۔ لیکن یہاں تک اگر آپ نے مانا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک عیسائی کے مقام تک ہوئے۔ جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کر دی امت کی تو آپ عیسائی نہیں رہے، اب ایک نئی امت کے فرد بن گئے۔ یہ ہے بندھن، اور ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب کسی اور شخصیت کی طرف نسبت سے اس قوم کی کوئی قوم نہیں بن سکے گی۔ ایک خدا کا قانون، ایک رسول کی طرف نسبت، خدا کی وہ کتاب بھی آخری، مکمل، غیر متبدل، اس کا یہ رسول بھی آخری، قیامت تک کے لیے، وحدت کے لیے اور کیا چاہیے عزیزان من؟ ذہنی نظری عقیدے کی وحدت خدا کی کتاب کی روح سے، عملاً ایک قوم کی تشکیل اس کے رسول کی طرف نسبت سے،
اس قوم کے اندر تفرقے کے معنی کیا ہیں؟ میں پھر عرض کر دوں، تفرقہ ہمیشہ کسی شخصیت کی طرف نسبت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آتا ہوں قرآن کی آیات کی طرف، لیکن میں پہلے یہ چیزیں اصولاً بیان کر لوں، بات رکھیے گا۔ تفرقہ پیدا ہوتا ہے کسی شخص کی طرف نسبت کرنے سے، یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ امت بنتی ہے رسول کی طرف نسبت کرنے سے، امت کے اندر فرقہ بنتا ہے کسی شخص کی طرف نسبت کرنے سے۔ سارے فرقے کسی نہ کسی شخصیت تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو میں اعلان کر دوں، ساری عمر جو کرتا آیا ہوں میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں۔ اس کے فرقے ہونے کی حیثیت سے مجھے اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، میں اسے خلاف اسلام سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی بنا پہ ابھی آیات سامنے لاتا ہوں، اس کا اعلان کرتے چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اگر میں کسی فرقے کے کسی عقیدے کے متعلق ہوں تو یہ نہیں کہ میں کسی دوسرے فرقے کا آدمی ہوں اس لیے اس فرقے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ہر فرقے کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ فرقہ بنتا ہے کسی شخصیت کی نسبت سے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو شخصیت کی طرف نسبت نہیں کرتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو سنت ہے، اس کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ تو احادیث کے مجموعوں کے اندر ہے، 6 مجموعے تو ان لوگوں نے خود کہہ دیا کہ یہ صحاح ہے، 6 صحیح مجموعے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف مسلم اور بخاری وہ 2 ہیں، مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار وہ کہتے ہیں کفر۔ وہ جو باقی 4 رہ جاتے ہیں نا، وہ خود ان کے ہاں کے، ان کی کوئی حدیث ان کے نزدیک ایسی قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ 2 امام بخاری، وہ سب سے پہلے ان کے تو امام بخاری ہی، مسلم بھی دوسرے درجے پہ ان کے ہاں آتے ہیں، لیکن بہرحال صحیح ہے ان کو تو وہ یہ کہتے ہیں۔ فقہ میں تو بات ہی ساری کسی نہ کسی امام پہ جاتی، اس کے بعد وہ فقہ بھی بنتی، اس کے بعد وہ یعنی فقہ کے اندر تو نام ہی اس نسبت سے ہے، حنفی امام ابو حنیفہ کے، شافعی امام شافعی کے، حنبلی امام حنبل کے، مالکی امام مالک کے، کسی شخصیت پہ جا کے بات اٹھ جاتی۔ شخصیت کو ختم کرنے کے لیے ختم نبوت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ختم نبوت کے بعد شخصیت کو قرآن نے ختم کر دیا۔ محمد بھی خدا کے ایک رسول تھے، آئے، اپنا مشن پورا کیا، تشریف لے گئے، ان کی طرف نسبت سے ایک امت تشکیل ہوگی، شخصیت اب کوئی نہ رہی، اطاعت خدا کی کتاب کی، درمیان میں شخصیتیں سب ختم کر کے رکھ، یعنی نبی کوئی نہیں اور آنا تو اور اس سے کم شخصیت کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی شخصیت جو ہو سکتی تھی۔ یوں وحدت انسانیہ کی طرف پہلا قدم اٹھایا قرآن نے، ہیرو ورشپ ختم ہو گئی، شخصیت کوئی نہیں اب اس کے بعد۔ تیرہ 100 سال میں امت میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے فرقے آپ کے ہاں جو وجود میں آئے ہیں امت میں، تاریخ جو آپ کو بتاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ شخصیت کی نسبت سے رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ کے ہاں جو شیعہ اور سنی کا افراق ہوا ہے، وہ نامی شیعہ نے علی تھا، اور بعد اس کے بعد آگے شخصیتوں کے ساتھ چلی۔ جتنے طبقے آپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت تک جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اندازن من دون اللہ، قرآن نے کہا خدا سے بڑے ہی ند جیسے خدا بناتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا الی ربک منتہا،
انتہا تو رب ہونا چاہیے نا، نہ کہ اس سے بڑے ہی من دون اللہ، اس سے بڑے ہی انداز. یہ سارے مت ہے. میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن نے تجویز کیا کیا تھا کہ یہ چیز پیدا ہی نہ ہو. آئیے پہلے قرآن کی آیتیں لیں. میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کو اس کے بعد عرض کروں. قرآن کی تعلیم کیا تھی؟ 3/102 آل عمران کی سورت 100. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. عام ترجمہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور آگے لفظ ہے اعتصامی کو کم چیز نہیں تھی. جمیعہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، اجتماعی چیز ہے. الگ الگ فرقوں کی بات نہیں ہے کہ اس نے اس رسی کو تھام دیا، اس نے اس رسی کو تھام دیا. حبل اللہ تو ہے ہی واحد، ایک ہی ہے. سب نے مل کر ایک کو تھامنا ہے. بنیاد آگے وحدت کی اس میں یہ مثبت تھا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اس کے بعد اس بات کے لیے کہ ہوا کیا کرتا ہے آگے اس کی وضاحت کر دی کہ ولا تفرقوا، فرقے نہ پیدا کر لینا، تفرقہ نہ پیدا کر لینا. وہ جمیعہ کی تشریح خود کر دی. مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے ایک چیز کی تاکید بڑی ہی دلچسپ ہوا کرتی. ولا تفرقوا. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ ہم نے کیوں ایسا کہا ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس کو پوچھتے تم آپس میں پھٹے ہوئے. عدوۃً جیسا میں نے کہا ہے وہ ایک لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑیاں جب پھاڑتے ہیں تو وہ ایک زج جسے کہتے ہیں وہ دو لکڑیوں کو درمیان دے دیتے ہیں. وہ لکڑیاں بیکار ہوتی ہیں ملنے کے لیے، زج نکل جائے تو ٹھا کر کے ملتی ہیں آپس. اتنی شدت سے بیکار ہوتی ہیں ملنے کے لیے، درمیان میں ایک اس کے زج دی جاتی ہے، وہ ان کو ملنے ہی نہیں دیتی. کچر کھانا تو مجھے معلوم تھا شاید پنجابی کی ہے. کچر سے بھی بات نہیں بنتی کیونکہ وہ کچر لگتی ہوئی اور ہوتی ہے. وہ یہ وہ چیز جو ہے یہ ہے جہاں سے یہ ادا کرنا ہے. یعنی لاکھ شدت ہو تم میں ملنے کی، وہ ملنے ہی نہ دیتا. تو تمہاری کیفیت یہ تھی. کون نہیں جانتا کہ اختلاف اور تفرقہ جو ہے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. کون نہیں بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہتا، کون نہیں ملنا چاہتا. وہ ہے نا وہ لکڑیوں کی شدت ملنے کی، لیکن درمیان میں ایک گج ہوتی. فرقے میں یہ گج وہ شخصیت ہوتی ہے یاد رکھیں. ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. دیکھیے عبادت کیسے پیدا کی. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا دی کہ اس کا مینیفیسٹو تھا، رکنیت کے فارم تھے وہ دے دیے اور اس کے بعد یہ بات. اللہ بین قلوبکم، اللہ بین. تعلیف اس قسم کی عبادت کو کہتے ہیں. وہ عرب بولتے ہیں جیسے ایک بادل کا ٹکڑا دوسرے بادل کے ٹکڑے میں آ ملے نا، کا تسلم ہو دو بزی من دیگرم تو دیگری، یوں مل جانا. تمہارے قلوب کو اس طرح سے ہم نے ملا دیا. کس چیز سے یہ ملے قلوب اس طرح سے؟ یہ وحدت جو تھی نظریے کی، آئیڈیالوجی کی، ایمان کی، خدا کی توحید کی کہ ایک ذات کیا ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی پیدا کرنی. اس دل میں بھی یہ جذبہ، اس دل میں بھی یہ جذبہ، دل مل گئے. دلانے ملن نال سے سب کچھ مل جائے. کہا ہم نے یہ کیا تمہارے اندر. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ تھی وہ نعمت اس کی جس کے بعد تم بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. ارے سوچو تم تباہی کے جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بس ایک قدم اور آگے جاتا اور گئے تھے تم فن کا حکم میں. کھینچ کے تمہیں ہم نے پیچھے لیا. یہ کیا ڈرامٹک چیز ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
یوں اپنی بات کو وضاحت سے وہ بیان کرتا ہے تاکہ تم صحیح راستے کے اوپر رہو. سمجھ لیا؟ یوں امت کی تشکیل ہوئی ہے. ایک حبل اللہ، ایک اقام بحبل اللہ جمیع، ولا تفرقوا، کوئی فرقہ اس میں نہیں. درمیان کی جو وہ ویجز ہیں وہ نکال دی گئی. قلوب کو ملا دیا گیا وحدت سے اس آئیڈیالوجی. تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، لے آئے واپس تمہیں. یہ نہ رہے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ. سیدھی سی بات. پہلی بنیادی چیز عزیزہ نے میں نے عرض کیا ہے کہ وحدت نام ہے خدا کی توحید. خدا کو ایک ماننے کے معنی یہ ہیں کہ وہ امت، اس کو ایک ماننے والی امت ایک ہو. خدا کو مان کر ایک بننے والی بات کا تو ہمیں معلوم نہیں، تجربہ ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہم نے. سب خدا کو مان رہے ہیں. یہ 70 کروڑ مسلمان جو ہے باقی دنیا کو تو چھوڑ دیجیے. بہرحال رسول کی نسبت سے امت بھی تو ایک کہلا رہے ہیں. یہ ان میں ہے یہ وحدت. خدا کی طرف نسبت کرنے سے وحدت میں نے کہا وہ تو پتہ نہیں. اب تو خیر وہ بھی کچھ بہت سی پروفیشن سی ہوگی، ورنہ یہ جو پیری مریدی تھی نا، پیر بھائی کہتے سن ان. ایک پیر کے جو مرید ہوتے تھے ان میں یہ چیز ہوا کرتی تھی میں کہہ رہا ہوں. اب وہ بھی ختم ہو گئی. ایک خدا کی طرف نسبت سے یہ وحدت پیدا ہوئی. عزیزہ نے مان توحید کے معنی یہ ہے وحدت امت. اب دیکھیے قرآن کریم اس کو کس طرح سے واضح کرے. 30/31 30/30 پچھلی آیت سے چلا آ رہا ہے کہ یہ ہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ. ہر ایک اس کی طرف جاتا ہوں. ایک منزل ہو جائے، ایک منتہا ہو جائے، عبادت تو پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی دو مسافر راستہ چلتے ہوئے جن کا کبھی کوئی تعلق نہ ہو، بالکل اجنبی ہو، وہ چلتے ہوئے راستہ اس کو پوچھتے ہیں تو کتنے جانا ہے گاڑی؟ کہنا ہے میں تیلوال جانا ہے، میں بھی تیلوال جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے ان دونوں میں. کچھ نہیں اور ان کے اندر مشترک محض منزل کا اشتراک اتنا. وہ اس کے بعد دیکھیے کیسے نظر سے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. منیبین الیہ، اور اس کو پٹ جانا تھی پہ سارے. ایک منزل رکھو نا. واتقوہ، اس تفرقے سے ڈرتے رہو. طریقہ اس کا واقیم الصلاۃ، یہ صلاۃ ہے. اب پھر میں یہاں آؤں گا تو آ جائے گی بات. نماز نہیں مانتا، نماز نو تے ماننا تہاڈی آ نماز جو کچھ کر دیا انہوں نہیں مانتا. وہ کہہ رہا ہے یہ کہ وحدت پیدا ہوگی صلاۃ کے ذریعے سے. آج کا کیفیت کیا ہے؟ انارکلی چلے جائیے، سینکڑوں ہزاروں انسان ایک ریلو، ایک ہجوم طوفان کی طرح، سیلاب کی طرح ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہے. آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے ان میں سے کہ یہ کوئی الگ ہے، یہ اس سے الگ ہے، یہ کوئی الگ ہے. بالکل نہیں. لباس بھی خواہ ان کے الگ ہو، وجہ قطع بھی ان کے الگ ہو، ان کو خرید و فروخت بھی الگ کر رہے ہوں، ان میں تفرقہ نہیں پیدا ہوتا تھا. معاف رکھیے گا، بدقسمتی سے اذان ہو جائے، 4 اس مسجد میں، 2 اس مسجد میں، 10 اس مسجد کے اندر، یہ دینداروں کی بات کہہ رہا ہوں، فوراً ان میں سے آپ دیکھیں گے تفرقہ ہو گیا. اور پہچان لیا آپ نے ایسا ہی حدیث نے جی اور چینیا والی بھی جانے میں نے. اچھا جی یہ حنفی ہوں نے جی، حنفی بھی دیوبندی ہوں نے جی، ادھر جانے اچھا جی ٹھیک ہے جی، یہ بریلوی ہوں کہ نہیں. یعنی آپ نے فوراً پہچان لیا. ایک اذان سے اس نے کہا تھا منیبین الیہ، یہ گئے ہیں اس کی طرف. عزیزہ نے من سوچو تو صحیح کہاں کھڑے ہیں ہم.
پھر شدت کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس ایک مسجد میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے آمین اونچے کہہ دی تھی، وہ مسجد کا صحن دھوتے ہی نہیں ہے، وہ کھیڑ دیتے ہیں وہاں نیچے سے. وہ کہتا تھا کہ مسلم یہ اجتماع امت تھا. ابھی میں آتا ہوں، قرآن نے تو کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں عزیزان من، اس لیے کہ یہ بڑی بنیادی چیز کی دین میں وحدت جو ہے بڑے مختلف طریقوں سے وہ آیا اس طرف. اقیم الصلاۃ فلاۃ خان ولا تکونوا من المشرکین. دیکھنا توحید کے ماننے والے ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا. اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں کسی کا استنباط سے یہ چیز لایا ہوں، تو لفظ ہے قرآن کا، مشرک نہ ہو جانا. سوچا یہ کہ صاحب نہیں، دیکھ لیجئے ہمارے گھر دیکھ لیجئے، مسجدیں دیکھ لیجئے، ہم نے تو کہیں بت نہیں رکھا. صاحب بت کی بات ہی نہیں ہے. بت کا شرک تو جہالت تھی، وہ تو بعد میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مٹا سکتے تھے. آؤ ہم تمہیں بتائیں جو بت مٹتا نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں اپنے فرقے پیدا کر لیے. ٹھیک ہے عزیزان من، لگا دیجئے پرویز سے کفر کا فتویٰ، لگا دیجئے، اس سے تو نہیں آپ بچ سکتے. من الذین فرقوا دینہم، کفر کا پیدا کیا، وکانوا شیعاً، خود بھی ایک فرقہ بن گیا. یہ غیر نہیں ہے. غیر اگر تم میں تفرقہ ڈالتا ہے تو وہ تمہارے اندر ایک فرقہ نہیں بن جاتا، وہ تو الگ ہوتا ہے. یہ جو کہا ہے کہ تم نے تفرقہ پیدا کیا خود بھی بن گئے، تو معنی یہ ہوا کہ تم اپنے اندر سے یہ کچھ کر رہے ہو. اچھا جی، فرقہ بن گئے. اس کے بعد کل حزب بما لدیہم فرحون. ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو گیا تھا، اس کے بعد اوپن ٹو کنوکشن جسے کہتے ہیں، کہ وہ کہیں کہ نہیں سب کے لیے مل بیٹھتے ہیں، بات صاف کر لیتے ہیں، کس سے غلطی ہوئی، کون غلطی پا رہا، کہنے لگے نہیں. فرقہ شخصیت پرستی پہ ہوتا ہے، اور اس کی محبت شربوا فی قلوبہم العجل، وہ جو گوسالہ تھا اس کی محبت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئی ہوئی تھی. وہ جو شخصیت ہوتی ہے نا جس کی نسبت سے فرقہ بنتا ہے، اس کی محبت اتنی پیوست ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کہا کہ پھر ہر فرقہ یہ سمجھ مگن ہوتا ہے اس میں جس چیز کے اوپر وہ چل رہا ہے، اور خوش ہوتا ہے اس میں. آپ دیکھتے ہیں کس قدر اپنے اپنے فرقے کے اپنے عقائد، نظریات، مسلک، مشرق کے اندر یہ مطمئن ہی نہیں ہوتے، اس پہ خوش ہوتے ہیں. دلی میں ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک جلوس نکل رہا تھا، فاتح کلکتہ زندہ باد، ضرورت نہیں نام لینے کی صاحب. میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ بہت بڑے جید مولوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے کلکتے میں فلاں حنفی تھے عالم، ان کے ساتھ مناظرہ کیا. مناظرے میں بات متشابہات سے محکمات تک پہنچ گئی، گالیاں بھی دی انہوں نے، کوئی دنگا فساد ہوا، وہاں مقدمہ چلا، یہ قید ہو گئے. اور وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ آج وہاں سے رہائی کے بعد آئے ہیں، ان کا جلوس نکل رہا ہے، فاتح کلکتہ زندہ باد، کل حزب بما لدیہم فرحون. جنہوں نے قید کرایا ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ دیکھا نا یہ چھوٹ کے آیا ہے تو یہ اس پہ خوش ہے، اس کا فرقہ گالیاں دی تھی اس میں قید ہو گیا تھا، اور روز ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. اب تو خیر مناظرے کم ہوتے ہیں، مباحثے کم ہوتے ہیں، ورنہ پوچھو نہیں کیسے جلوس نکلا کرتے تھے. کلو حزب بما لدیہم، ہر ایک کی ان میں یہ حالت ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، کہ جس قوم کے اندر، امت کے اندر فرقے آ جائیں اس میں اسلام نہیں رہتا. کلو حزب بما لدیہم فرحون قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے اپنے فریب کے لیے ایک بات بنا لی. ایک ہمارے ہاں ایک روایت وضع ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے،
سوچئے تو صحیح، پھر وہ حضور کی امت ہی رہے گی؟ حضور یہ کہتے کہ وہ میری امت ہوگی، 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، اب اس میں رعایت رکھی ہر ایک نے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں ہوں جنت میں جانے والا، کلو حزب بما لدیہم فرحون، قرآن ایکسیپشن ہی نہیں کرتا۔ عزیزان ایمان، جب بھی تفرقہ ہو جائے گا ایکسیپشن کا سوال ہی نہیں۔ یہاں کسی سے بات کرو کہ فرقہ پرستی قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ باقی فرقے جو ہیں وہ کچھ ہے، ہم تو فرقہ ہی نہیں۔ میں بھی اب عرض کروں گا کہ اب انہوں نے تکنیک کیا استعمال کی ہوئی، فرقہ نہیں ہے جی ہاں، قسطوں کو قسط سے مضمونوں کے نکل رہے ہیں، فرقہ نہیں ہے جی، ابھی عرض کرتا ہوں۔ ہاں جی، آپ نے دیکھی ہے کہ لے ولا تکونوا من المشرکین، یہ شرک موجود ہے قرآن میں، تفرقے کو شرک قرار دیتا ہے، فرقہ بنانے والے فرقے کی طرف نسبت رکھنے والوں کو مشرک کہتا ہے، اور اس کے بعد تاکید کرتا ہے 3/104 سورہ آل عمران کی 104 آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھنا کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر لیے، تفرقہ پیدا کر دیا۔ کہتے ہیں جی وہ تفرقہ اور چیز ہوتی ہے، یہ تو کچھ اختلافی مسائل ہیں جن میں یہ چیز ہے، وہ دیکھتا نہیں قرآن ہے، یہ وہ چور کو نہیں چور کی ماں کو مارتا۔ بلا تو فرقو، انہوں نے کہا جی اختلافی مسائل ہے، کہا وقت رکھو، یعنی جنہوں نے اختلاف کیا۔ چل بچوں کیسے جانا وقت رکھو من بعد ما جاءہم البینات، جہالت کی بات اور تھی،